إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم پر اپنا انعام کرتے ہوئے، اپنا احسان کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمیں انسان بنایا بلکہ ہمیں ایمان کی دولت بخشی اور ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، انبیاء و رسول علیہ السلام کے سلسلے بھیجے، کہ جس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت سورہ احقاف میں پچھلی امتوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، کہ جب ان لوگوں نے بارش کے بادلوں کو دیکھا ان کی طرف آتے ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ بارش کے بادل ہیں، یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں، یہ ہم پر بارش برسائے۔ بل هو ما استعجلتم به، اللہ کہتا ہے لیکن وہ بارش کے بادل بارش لانے والے بادل نہیں تھے، بلکہ فیہا ریح عذاب علیم، ان بادلوں میں ایک ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ اللہ رب العزت ان بادلوں کو عذاب کی صورت میں بھیج رہا تھا، اور یہ غافل، یہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ یہ اسے اپنے لیے خوشخبری سمجھ رہے تھے، اپنے لیے راحت کا سامان سمجھ رہے تھے۔ پچھلے دنوں ہمارے شہر میں بارش ہوئی، بارش سے قبل شدید گرمی تھی، سخت گرمی تھی۔ جب موسم بدلا، ہوائیں چلی اور بادل آئے، تو ہم میں سے بھی اکثر نے یہی خیال کیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے،
یہ بارش ہے یہ ہمارا موسم ٹھنڈا کر دے گی، ہمیں سکون پہنچائے، لیکن یہ بارش کسی کے لیے راحت کا سامان تھی تو کسی کے لیے عذاب کا سامان تھی۔ اس بارش نے، ان تیز ہواؤں نے کچھ لوگوں کی جان لے لیا، کچھ کو نقصان پہنچایا، بڑا شدید نقصان پہنچا۔ یہی میرے خطبے کا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مومنوں کو ہمیشہ موت کی تیاری کے ساتھ جینے کا حکم، ساری زندگی ایسے گزارنے کا حکم دیا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے صبح کر لی تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اگر صبح ہو گئی آنکھ کھل گئی اٹھ گئے تو اس اطمینان میں نہ رہو کہ شام تک زندہ رہ پاؤ، اور اگر شام کر لی تم نے اور سونے کے لیے بستر پہ لیٹ رہے ہو تو اس بات کا یقین نہ رکھو کہ صبح ہوگی تمہاری آنکھ کھلے۔ ہر لمحہ، ہر آنکھ موت کی تیاری میں زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من اقتراب الساعہ ان یظہر موت الفجر، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اچانک آنے والی موت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ روزانہ خبریں سنیں گے کہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی اور انسان گزر گیا، گاڑی کا حادثہ ہوا، کوئی پانی میں ڈوب گیا، کوئی دیوار کے نیچے آ کے گر گیا، کسی اچانک کوئی بیماری آ گئی۔ یہ اچانک آ جانے والی موت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اس کے بعد قیامت بڑی قریب ہے تو خوب تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زندگی بنائی وہی اللہ موت کا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہی اللہ جس نے تم کو زندگی دی، زندگی کی نعمتیں دی، زندگی گزارنے کا مقصد دیا، وہی اللہ نے، اسی اللہ نے تمہاری موت بھی بنا رکھی، تمہارا وقت مقرر طے کر رکھا ہے کہ ایک لمحہ نہ وہ پیچھے ہٹے گا نہ آگے کو ہٹے گا۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ کس نے کب مرنا ہے، اور فرما دیا کہ جس نے تمہاری زندگی پیدا کی اسی نے تمہارے لیے موت بھی بنا رکھی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے زندگی میں اچھے عمل کرنے والا کون تھا، اچھی طریقے سے زندگی گزارنے والا کون تھا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ نے موت نہ دی، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑی دولت والا ہو، بادشاہ ہو، ظالم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، کوئی ایسا نہیں۔ اللہ نے مسلمہ اصول بنا دیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر پیدا ہونے والے نے مر جانا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص یہ بات جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کے بعد دنیا میں آنے والا ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ غفلت میں، فرق یہ ہے کہ اس نے اس حقیقت کو بھلا دیا ہے، وہ دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتا، دوسروں کے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھتا ہے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ موت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو، خوب اس میں عمل کرو، خوب اچھا عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ فلانا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے تو اس قبر میں، اس آدمی کے لیے 2 رکعت نماز تمہاری ساری دنیا سے بڑھ کر، اگر اللہ اسے ایک لمحے کی زندگی دے دے، عمل کرنے کا ایک موقع دے دے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے۔ تمہاری ساری دنیا، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے گھر، تمہاری گاڑیاں، تمہارے کاروبار اور تمہاری آسائش، تمہارا فخر، ہر چیز جس کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو، یہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے گا، نہیں پڑھ سکتا، اس کی تیاری کرو۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے گا، نہیں کر سکتا، اس موت کے آنے سے پہلے اس موت کی تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واحدا، سب سے اچھی نصیحت کرنے والے اگر کوئی چیز اللہ نے پیدا کی تو وہ موت ہے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی نے اس سے بڑھ کر فرمایا کہ جو موت سے نصیحت نہیں حاصل کرتا پھر وہ کسی چیز سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتا۔
جو آدمی اپنے سامنے لوگوں کو مرتا دیکھے، دنیا کی بے ثباتی دیکھے، دنیا کی بے رغبتی دیکھے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، زندگی کی حیثیت کیا ہے، کہ ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں ایک آدمی جو دولت والا ہے، بیوی بچوں والا ہے، عہدے والا ہے، مرتبے والا ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، اور ایک سیکنڈ میں وہ اس دنیا سے اس دنیا کا سفر کر لیتا ہے، ایک لمحے میں اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والے کو اس چیز سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اس کو اپنی حقیقت پہچاننا چاہیے کہ پھر وہ چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، چاہے اچھا عمل کرنے والا ہو چاہے برا عمل کرنے والا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر کسی کو یہ پانی پینا ہے، ہر کسی کو اس گھاٹ اترنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ تو پھر اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو موت سے نصیحت حاصل کرو، اگر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہو تو موت کو دیکھو، مرنے والے کو دیکھو اور اپنے آپ کو سدھارو، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے بھی وقت مقرر کر رکھا ہے، جس دن تم کو پیدا کیا اس سے پہلے تمہاری موت کا وقت لکھ دیا کہ تمہاری زندگی اتنی ہوگی، یہ دن ہوگا، یہ لمحہ ہوگا، یہ منٹ ہوگا، یہ سیکنڈ ہوگا، موت کا فرشتہ آئے گا اور تم کو لے کر چلا جائے گا۔ یہ ساری دنیا، یہ ساری دولت، یہ ساری آسائش پیچھے پڑی رہ جائے، جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جس کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جس کے لیے تم اپنے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، یہ ساری آسائشیں پیچھے رہ جائیں، یہ ساری ضرورتیں پیچھے رہ جائیں گی، اور اس کے بعد تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوگے اور تمہارے درمیان کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات، اس موت کی سختی، موت سب سے شدید چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایک انسان نہیں پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی انسان سے محبت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی پر رحم نہیں کیا، اس کے باوجود صحابیہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سکرات کا عالم ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، موت کی سختی ہے، سکرات کے عالم کی جب جان نکل رہی ہو تو اس کی سختی ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں، اگر کسی پر یہ آسان ہوتی تو اللہ کے نبی پر آسان ہوتی، اگر موت کسی پر آسان ہوتی تو اللہ کے نبی پر آسان ہوتی، کسی نے اللہ کے لیے اپنی ساری زندگی قربانیاں دی ہیں تو اللہ کے نبی نے، کسی پر اللہ کی سب سے زیادہ نعمتیں رہی ہیں تو اللہ کے نبی پر رہی، کسی نے جنت دیکھی ہے تو اللہ کے نبی نے دیکھی ہے، کسی نے جہنم دیکھی ہے تو اللہ کے نبی نے دیکھی ہے، کسی کے پاس آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دیکھی۔ اگر موت کو آسان ہونا ہوتا تو نبی کے لیے آسان ہوتی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان للموت سکرات، موت کی سختی ہے، موت کی شدت ہے، موت کی تکلیف ہے، اور ہر کسی کے لیے، ہر کسی کو اس سے گزرنا ہے، اس کی تیاری کر دو۔ ایک صحابی سے لوگوں نے پوچھا جب وہ اس حالت میں تھے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسا سمجھ لو جیسے کانٹوں پر کوئی کپڑا پھینک کر کھینچ دیا جائے، میرے سارے بدن میں ایسا درد ہے جیسے کسی کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا پھینکا جائے اور پھر اس کو گھسیٹا جائے، جو اس کپڑے کی حالت ہوگی وہ میری حالت ہے، سارے جسم سے گویا جسم سے جان کھینچی جا رہی ہے، روح کھینچی جا رہی ہے، تڑپ رہا ہوں اس کی شدت سے، اتنی شدت ہے اس موت میں، اس کے لیے تیاری کر لو، یہ کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، یہ کسی پر رحم نہیں کرتی، یہ کسی کو معاف نہیں کرتی، دنیا کی سب سے شدید، سب سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں میں سے موت ہے، اور پھر اللہ اعلان کرتا ہے کہ اس موت سے کسی کو فرار نہیں۔ اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے کہ انک میت وانہم میتون، اللہ کے نبی آپ بھی مر جائیں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، ہر کسی کو مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ کے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگے بھاگے پھرتے ہو، جس سے بچنا چاہتے ہو، جو تم کو پسند نہیں آتی، انہ ملاقیکم، تمہیں اس سے ملاقات کرتے رہنا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے چاہے جہاں چلے جاؤ، چاہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہائر کر دو، چاہے جتنے مضبوط گھر بنا لو، چاہے جتنا اس موت سے بچنا چاہو، یدرککم الموت، موت تم کو پا کر رہے۔ فإن اللہ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو موت دے، ہر ایک کو مرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو فنا نہیں ہونے پائے، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان،
ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اس نے فنا ہو جانا ساری، بلکہ وہ فرشتہ جو سور پھونکے گا اللہ اس کو بھی موت دے گا۔ اللہ کے سوا کوئی مخلوق زندہ نہیں بچے، ہر مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کی موت لکھ رکھی ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی ذات کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے لیے بقا ہو، جس کو باقی رہنا۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ پائیں گے کہ قرآن بار بار ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے یاد دلاتا ہے، انسانیت کو یاد دلاتا ہے، بار بار کہتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ تو دیکھو دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے بھاگ کر موت کو نہ بھول جانا، دنیا کی خواہش میں، دنیا کی محبت میں اس موت کو نہ بھولا بیٹھنا کہ دنیا اللہ نے رنگین بنائی ہے تمہیں آزمانے کے لیے، اللہ نے تمہیں خوبصورت بیوی دی ہے تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں اولاد دی ہے تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں دولت دی ہے تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں اونچا گھر دیا ہے، اونچا عہدہ دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، اچھی زندگی دی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں۔ ان آسائشوں کے بعد، دنیا کو پا جانے کے بعد بھی تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا اللہ کو بھول جاتے ہو؟ تمہاری زندگی میں اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے؟ تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو، رسول سے کتنی محبت کرتے ہو، اور اپنی دنیا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے موت کا وقت لکھا ہے، تم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں، اس سے کوئی بچنے والا نہیں، چاہے وہ کتنا اچھا ہو، چاہے کتنا برا ہو، چاہے کتنا اونچا ہو، چاہے کتنا چھوٹا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موت سے ہمیں اس موت کی غفلت سے ہمیں جگانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ کے نبی یہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے نبی یہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار لوگ ہیں، یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے جانے والے لوگ ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ یأکلوا ویتمتعوا، جیسے چاہیں ویسی زندگی گزاریں، جو چاہیں وہ کھا لیں پی لیں، جتنا چاہیں اتنا عیش کرتے ہیں، ذرہم آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ یأکلوا کھا لیں پی لیں، ویتمتعوا عیش کر لیں، ویلہہم الامل اور اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، اللہ ان کو مہلت دیتا رہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ رسی ڈھیلی کرتا رہے، مہلت دیتا رہے گا، اور ایک دن اور ایک دن اور ایک دن۔ علماء نے فرمایا وہ شخص جو نیکی کی امید میں گناہ کرتا ہے، کون ہے وہ شخص کہ ابھی جوان ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا تو عبادت کروں گا، آج زندہ ہوں کل سے نمازیں پڑھ لوں گا، ابھی موقع ہے اگلے سال حج کر لوں گا، ابھی موقع ہے میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا۔ وہ شخص جو نیکی کی امید میں گناہ کرتا ہے اس سے زیادہ بیکار کوئی نہیں، اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں، اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں کہ یہ اللہ سے زندگی کی امید رکھتا ہے، نیک عمل نہیں کرتا، نیک عمل کرنا چاہتا ہے مگر نیک عمل نہیں کرتا، نیکی کی امید پہ برائیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ذرہم یأکلوا، اللہ کے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا رہے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اندھے ہوتے جائیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، یہ اللہ کو بھلاتے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو ان کے کندھوں سے پکڑ کے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، جیسے کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے جو راستہ گزرتے گزرتے کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، وہ اس پیڑ سے اپنا دل نہیں لگاتا، اس پیڑ کے نیچے اپنا گھر نہیں بناتا، اس پیڑ کے نیچے اپنا کاروبار نہیں کھولتا، بلکہ 2 منٹ کو سستا لے، پسینہ سوکھ جائے، تھوڑا جسم کو آرام پہنچ جائے تو آگے کو بڑھ جاتا ہے۔ ایسے زندگی گزارو، خواہشات کے پیچھے بھاگ کر نہ گزارو، دنیا کو کمانے کی خاطر زندگی نہ گزارو، دنیا کو یاد کر کے اللہ کو بھلا کر زندگی نہ گزارو، بلکہ دنیا کی حقیقت کو یاد رکھو، دنیا کی موت کی غفلت سے بچو، غافل ہو جانے والوں سے بچو، اس سے بچو کہ اللہ تمہارا نام غافلوں میں لکھے، اس سے بچو لم تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہ ہو جانا، اس بات سے بچو کہ اللہ تمہارا نام
موت سے غفلت اختیار کرنے والوں میں لکھتے اس بات سے بچو. اس کی تیاری کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا. موت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر ذکر حادم اللذات، لوگوں لذتوں کو کاٹ دینے والی کو یاد کرو. اس چیز کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے. دنیا کی لذت، کھانے پینے کی لذت، بیوی بچوں کی لذت، آرام کی لذت، یہ ساری لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکیس الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ چالاک کون؟ لوگوں میں ہم سب سے زیادہ چالاک کسے سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت. سب سے زیادہ چالاک وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے. سب سے زیادہ چالاک وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے. اللہ کے پاس اٹھائے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اس بات کی فکر میں زندگی گزارتا ہے. یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ چالاک ہے. یہ شخص دنیا میں سب سے زیادہ چالاک ہے. اس کا فائدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آخرت موت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ موت ہم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، بار بار قبرستان جایا کرو، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا. آخرت کی یاد دلانے کا معنی کہ تمہارے دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ تم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تمہارے دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ تم کو بھی مر جانا ہے. تمہارا آخری مقام بھی یہی قبر ہے جہاں پہ اور لوگوں کو تم دفنانے آتے ہو. یہی تمہیں بھی لیٹنا ہے. یہی فرشتے تمہیں اٹھا کر تم سے بھی سوال پوچھیں گے. اسی قبر میں تم کو بھی عذاب دیا جائے گا. قبرستان جایا کرو، یہ قبرستان تم کو آخرت کی یاد دلائے گا. اور یہ موت کو یاد کرنا یہ تم کو گناہوں سے دور کر دے. جب موت کو یاد کرو گے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہوگا تو گناہ کرتے ہوئے دل ڈرے گا. گناہ کرنے سے تم گھبراؤ گے، عبادتوں میں شوق پیدا ہوگا. اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اس کے ساتھ اس سے مانگنے کا شوق پیدا ہوگا. اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو دھیان بازاروں میں نہیں گھومے گا، دنیا کی آسائشوں میں نہیں گھومے گا، بلکہ اللہ سے تمہارا دھیان لگا رہے گا. تمہارا دل بیماریوں سے پاک ہو جائے گا. حسد، کینہ، بغض، ان ساری چیزوں سے اللہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا. اور اس کا طریقہ علماء نے بتایا کہ موت کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قبروں کی زیارت کرو اور جو آدمی مرنے والا ہو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو. جو آدمی اپنے عمر کے آخری حصے میں ہو، جس پہ موت کی سکرات کا عالم طاری ہو، وہاں بیٹھا کرو. تم محسوس کرو گے کہ موت کی سختی کیا ہے. تم محسوس کرو گے، تمہیں یاد آئے گا کہ اس جگہ سے تمہیں بھی گزرنا ہے. تم پر بھی موت کی سختی آئے گی، تمہیں بھی مر جانا ہے. تمہیں یہ بات یاد آئے گی. اور جب مردہ کو، مر جانے والے کو غسل دیا جاتا ہے وہاں پر جایا کرو. چاہے اس کا حصہ بنو، تم بھی غسل دو یا پھر وہاں پہ کھڑے رہو. ہمارے معاشرے میں یہ جو عادت بن گئی کہ وہ پروفیشنل نہلانے والے ان کو فون کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ آتے ہیں، اکیلے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس کے دل میں مرنے والے سے کوئی محبت نہیں ہوتی. اس کے دل میں مرنے والے سے کوئی محبت نہیں ہوتی. اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا. ہر شخص کو غسل کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. علماء نے اس میں نصیحت کی ہے کہ جب مردہ کو نہلایا جاتا ہے آپ وہاں موجود رہیں گے. اس میں آپ کے لیے نصیحت، آپ کا دل نرم ہوگا. آپ کو دنیا سے بے رغبتی ملے گی. آپ کو عبادتوں کا شوق ملے گا. آپ کی توبہ قبول ہوگی. آپ اللہ سے زیادہ توبہ کریں گے. اور جنازے میں حاضری دیا کرو. جب کوئی تمہارا پہچاننے والا مر جائے تم تک اس کی خبر پہنچے تو اس کے قبرستان، اس کے جنازے میں حاضری دو، نماز جنازہ پڑھو، اس کے ساتھ قبرستان جاؤ. جب اس کو دفنایا جائے تو وہاں پہ حاضر رہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کو دفنا دیا جائے تو اس کے لیے دعا مانگا کرو. مر جانے والے پر سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. مر جانے والے پر سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس کو دفنا دینے والے لوٹ کر جاتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے. اور ان سوالوں کا جواب وہی دے پائے گا جو زندگی میں عمل کرنے والا تھا. ان سوالوں کا جواب وہی دے پائے گا جو سچا مومن ہوگا، جس نے عمل کیا ہوگا. ورنہ سوال بڑا آسان ہے. ما دینک من ربک من نبیک، بڑا آسان سا سوال ہے. اور آج ہمیں اس کا جواب یاد ہے لیکن قبر میں اس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے. اگر ہم نے زندگی میں عمل نہیں کیا، اگر ہم نے زندگی میں اپنے رب کو نہیں پہچانا،
اپنے نبی کو نہیں پہچانا، دین پر عمل نہیں کیا، تو قبر میں ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، تمام مومنوں کو حکم دیا کہ جب تم مردہ کو دفنا لو تو وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے تثبیت مانگو، ثابت قدمی مانگو کہ ابھی اس سے سوال ہوگا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اللہ ہم سب کو اس مرحلے میں آسانی عطا کرے۔ بھائیوں، یہ موت بڑی سخت چیز ہے، بڑی ظالم چیز ہے، اس میں کسی کو بخشنا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس ہمیشہ تمہاری وصیت ہونی چاہیے۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مر جائے گا، تو اس پر اللہ کے کیا حق ہے وہ ان حقوق کو ادا کر دے، اس پر بندوں کے کیا حق ہے وہ ان حقوق کو ادا کر دے، کس کا کیا لیا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کیسا عمل کیا ہے، ہر چیز کی تیاری کر لے کہ موت کب آنی ہے، کہاں پہنچنی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت کرے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کہنے والوں کو، آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو رشتہ چاہتے ہیں ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرما، جو اولاد چاہتے ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو روزی چاہتے ہیں ان کو نیک حلال روزی کے سبب پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور